بھائی آپ کا سوال بالکل صحیح ہے۔ یہ بزرگ لوگ خبر کے نیچے سے بھی دیکھ لیتے ہیں اوپر جو پرندہ بیٹھا ہے وہ نر ہے یا مادہ ہے، میل ہے یا فیمیل ہے۔ وہ آپ کی بات کو سن لیتے ہیں اور اللہ تک پہنچاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہی ہوا نا کہ جو بات یہ لوگ سن رہے ہیں اللہ اس سے بے خبر ہے۔ یا دوسرا مطلب یہ نکلے گا کہ آپ سے اللہ کی اتنی ناراضگی ہے، وہ اتنا غصے میں ہے آپ کے اوپر، آپ کی حرکتوں پہ، کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی میں تو اس ذلیل سے بات نہیں کرتا، اب تم اتنے بڑے بزرگ ہو، اتنے بڑے ولی ہو، اس لیے میں تمہاری صورت سے یا کسی نبی کا واسطہ لگا دینے سے میں اسے یہ بھیک دے دیتا ہوں۔ ہاں اگر یہ مجھ سے آخرت کی مغفرت مانگتا، وہ مجھ سے اگر یہ کہتا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ مجھے شیطان کے وسوسوں، اس کے بہکاووں، اس کے گناہوں کے راستے سے محفوظ کر لے، تو میں وہ بھی کر دیتا۔ اگر وہ مجھ سے معافی مانگتا، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو میں اس کو خسارے سے بھی بچا دیتا، اس پہ رحم بھی کرتا اور اس کی مغفرت بھی کر دیتا، اور اس سے اہدنا الصراط المستقیم پوچھتا تو صحیح راستہ بھی دکھا دیتا، قرآن کا صحیح فہم عطا کر دیتا، عربی زبان سکھا دیتا۔ عربی کا ایک لفظ جو بڑے بڑے مفسرین اور مترجمین نے غلط ترجمہ کر کے لوگوں کا دماغ بھٹکا دیا، آپ کو صحیح مل جاتا تھا، لیکن بشرط یہ کہ آپ ایک صحیح راستہ تو اختیار کریں۔ کیسے سمجھاؤں میں اور کیا مثال دوں آپ کو؟ چلیے، آپ کئی بار سعودی عرب جا چکے ہیں، ماشاءاللہ ریگولر جاتے ہیں، عمرے بھی بڑے آپ نے کیے ہیں، آپ وہاں میں سمجھتا ہوں 6 8 سال کچھ آپ رہے ہیں وہاں پر، جیسا کہ ایک بار مجھے آپ نے کہا تھا۔ اب یہ بتائیے، یہاں سے آئل نکل رہا ہے، میں قطر کی اور دوسری کنٹریز کی بات نہیں کرتا، سعودی عربیہ کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ آج سے کل سے نہیں، 1500 سے بزرگان دین، اولیاء، امام بخاری، تمام لوگ مکہ جاتے رہے ہیں نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وہاں صحابہ اکرام، عشرہ مبشرہ سب رہے ہیں نا، ہے نا۔ ان سے بڑے تو یہ آپ کے یہ جتنے اولیاء اکرام ہیں یا اولیاء کرائم ہیں، یہ تو نہیں ہوں گے نا۔ آپ جسے پکار رہے ہیں اللہ کو چھوڑ کے، وہ ایک مٹی کا ڈھیر ہے میرے بھائی، ایک نام ہے وہ۔ جس طرح ہم مٹی کا ایک گنیش بنا دیتے ہیں، ایک مورتی بنا دیتے ہیں کنسنٹریشن کے لیے، آپ کسی ہندو بھائی سے پوچھیے، بولتا ہے بھائی یہ بھگوان نہیں ہے، ہمارا کنسنٹریشن ادھر ادھر نہ ہو اس لیے ہم نے ایک پتلا بنا لیا ہے۔ لیکن جسے پکارتے ہیں وہ تو پرماتما ہے، وہ تو اصل بھگوان ہے، جسے آپ لوگ اللہ کہتے ہیں اور انگلش لوگ گاڈ کہتے ہیں۔ وہ یہی جواب دے گا آپ کو، وہ کبھی یہ نہیں کہے گا کہ یہ مٹی کا پتلا جو ہے یہ کچھ کر سکتا ہے، اسی لیے اس کا جب ٹائم ختم ہو جاتا ہے لے جا کے پھینک دیتے ہیں۔ ہمارے یہاں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو کسی ایک چیز کے نام پہ اس کو علامت بنا کے اس کو پکارتے ہیں، اس کی پوجا کرتے ہیں، اس پہ پھول چڑھاتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں، پھر اس کو لے جا کے پھینک دیتے ہیں، ٹھنڈے کر دیتے ہیں۔ خیر، میں اور مثالیں نہیں دینا چاہتا، میں آپ سے مین مثال دینا چاہ رہا ہوں، کیونکہ آپ کا تعلق سعودی عربیہ سے رہا ہے۔ یہ بزرگ بھی حج پہ جاتے رہے، پانی کے جہازوں میں پیدل سفر کر کے، فلاں 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 فلاں۔ آپ کو پتہ ہے یہ آئل اور یہ گیسز، یہ پیٹرول کی ریسرچ کب ہوئی؟ گوروں نے آ کے کب نکال کے دیا آپ کے پاس ہے پیٹرول؟ 1944 میں، 44۔ وہ 55 سال اور یہ آپ کے 25 26 سال، ٹوٹل 75 سال، 100 سال کے اندر کی اسٹوری ہے۔ تو 100 سال پہلے کے بزرگان دین، اولیاء اللہ، ائمہ، محدثین، وہ لوگ کہاں تھے؟ کیوں یہ بات دماغ میں نہیں آئی ان کے؟ کیوں انہوں نے تحقیق نہیں کی؟ یہاں قبر کے اندر کی بات بول دے رہے ہیں، قبر میں لیٹے لیٹے اللہ کے ساتھ واسطے وسیلے لگا دے رہے ہیں، اللہ سے لڑائی جھگڑا کر کے اللہ کے فیصلے کو بدلنے کے یہ لوگ مختار ہو گئے ہیں کہ اگر اللہ یہ طے کر لے کہ میں فلاں بندی کو اولاد نہیں دوں گا، تو ایک ہمارے رشتہ دار ہیں، وہ پیٹ پہ بچی کے ہاتھ پھراتے ہیں، اندر سے وہ جو لڑکی ہے وہ لڑکا بن جاتی ہے، اگر لڑکا ہے وہ کچھ پڑھ کے ہاتھ پھراتے ہیں تو وہ لڑکا لڑکی بن جاتا ہے۔ یہ یعنی آپ یعنی جینڈر ٹرانزیکشنز جسے کہتے ہیں، ٹرانسپیرنٹ ٹرانسفارمیشن، وہ اس پھوک میں ہے۔ اب آپ سوچئے ان لوگوں کو سائنس پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، ان کو گینیکولوجسٹ بنانے کی اپنے بچوں کو کیا ضرورت ہے؟ ان کے ہاتھ میں پھوک ہے،
जो काम ऐसे ही हो रहा है तो मेरे भाई फिर इतना बड़ा टिकट लेके अपने बच्चों से मिलने सऊदी जा रहे, कतर जा रहे, फला जा रहे, तो आप एक काम कीजिए ना, वो पढ़ के फूक के वहाँ बगैर टिकट के वहाँ पहुँच जाइए ना। ये छिछोरप्पन, ये अंधविश्वास, ये चीज़ें छोड़ दीजिए प्लीज़। अल्लाह ताला अपनी किताब के लिए भी ये ऑफ़र दे रहा है कि देखो मेरे बंदो, मेरी किताब को भी अंधे गूंगे बहरे बनकर यकीन मत करो, क्योंकि तुम्हारे ईमान की मेरे पास ऐसी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। अब्बा करते थे, अब्बा के अब्बा करते थे, मैं भी कर रहा हूँ। ये जहालत है, ये जहालत है। तुम सोच समझ के काम करो। आप एक बच्चे को कहते हैं कि बेटा जब भी मैं कोई चीज़ मंगवाऊँ, कुछ कहूँ, तो देखना तुम्हारे हाथ में नोट क्या है, बाज़ार में ये चीज़ कितने की मिलती है, इसकी क्वालिटी क्या है, इसकी एक्सपायरी क्या है। अपनी अक्ल इस्तेमाल करके अमल करो तो तुम मेरे फरमाबरदार है। सिंपल जवाब है ना मेरे भाई। तो 1944 में आपका तेल निकला, तो ये लोग तो बहुत पहले निकाल लेना था ना भाई। ऐसी बातें करके अपने बुजुर्गान दीन की बेइज्जती मत कीजिए प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम।